ہی آنو بان شان کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ بریلی کا وہ تاجدار جس نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، آپ کے پیدائش سے 200 سال پہلے حضرت بابا سراج رحمت اللہ تعالی علیہ جو گجرات کے سرزمین پر بچوں کو درس دیا کرتے تھے، بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے پیدائش سے پہلے تو ایک دن جب بچوں کو بخاری شریف پڑھا رہے تھے تو اس میں ایک حدیث رسول نظر سے گزری اور وہ حدیث علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے تھا، تو آپ رونے لگے۔ طلبہ نے پوچھا کہ حضور اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہم لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے قائل ہیں، سرکار کے علم غیب کو مانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر دیں گے، اس لیے افسوس میں رو رہا ہوں۔ یکا یک آپ مسکرا پڑے۔ طلبہ نے عرض کیا حضور اب آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا جب علم غیب کے انکار کرنے والے پیدا ہوں گے تو بریلی کے سرزمین پر ایک مرد قلندر پیدا ہوگا جو امام احمد رضا خان کے نام سے اسے یاد کیا جائے گا۔ جب لوگ علم غیب کا انکار کریں گے نبی کا، تو اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو رسول اللہ کے علم غیب کے قائل کر دیا کرے گا، اسی کا نام امام احمد رضا ہے۔ مسلمانوں یہ احسان عظیم ہے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آج ہمارے یہاں محفلیں ہو رہی ہیں، آج ہم مزارات اولیاء پر حاضری دے رہے ہیں، آج ہمارے مسجدوں میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، آج ہم اہل سنت والجماعت کے گھروں میں بچے پڑھتے ہیں یا رسول اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہ کسی اور کا دین نہیں ہے، یہ بریلی کی امام احمد رضا کا دین ہے۔ یہ آج سنی کا بچہ اپنے گھروں میں پکار کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ مسلمانوں یہی نہیں، اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ آج اہل سنت والجماعت کے ایمان کے لٹیرے ہر چہار جانب سے ڈاکہ جنی کر رہے ہیں۔ کہیں سے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، کہیں سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ مزارات اولیاء پر جانا شرک ہے، کہیں سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کہیں سے یہ آواز اٹھائی جا رہی تھی یا رسول اللہ کہنے والا کافر ہو جائے گا، کہیں سے یہ آوازیں اٹھائی جا رہی تھی اللہ اکبر کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز باطل ہو جایا کرتی ہے۔ ہر سنی گھبرا گیا تھا مالک و مولا ہم کریں تو کیا کریں، اولیاء کرام کے بزرگان دین کے اگر مزارات طیبہ پر جاتے ہیں تو ہم پر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم پر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ اگر ہم مسجدوں میں کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں تو ہم پر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ اے اللہ میں کروں تو کیا کروں، ہر سنی گھبرا گیا تھا، اے مولا کروں تو کیا کروں، اتنے میں مشیت ربانی نے آواز دی تھی اے سنی مسلمانوں گھبرانا نہیں، ان سارے فتنوں میں آگ لگانے کے لیے میں بریلی سے امام احمد رضا عطا کر رہا ہوں، میں بریلی سے امام احمد رضا عطا کر رہا ہوں۔ میں نہیں کہتا اور پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ بابا سلطان نور الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، جن کا مزار مبارک
बम्बई के सरजमीन पर बांद्रा वेस्ट में मौजूद है। आज भी लोग जाते हैं और आपके मज़ारात तैयबा पर हाजिर होकर के फैज हासिल कर रहे हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं। बाबा नूरुद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कोई मामूली बुजुर्ग नहीं थे। वो रोजाना असर की नमाज बम्बई में पढ़ते थे, बंदरगाह पर पढ़ते थे बम्बई की सरजमीन पर, और मगरिब की नमाज रोजाना मदीना शरीफ में अदा फरमाया करते थे। अब आप सोचें कैसे पावर वाले बुजुर्ग हैं। ये कदम को बम्बई के बंदरगाह पर रखते थे और दूसरे कदम को मदीने शरीफ में रख दिया करते थे। अभी वहाबी कहेगा ये कैसे हो सकता है। वहाबी जो औलियाए कराम के अजमतों का मुनकिर है, उनके इख्तियार का जो मुनकिर है वो मानेगा नहीं। तो इससे कहते नजरिए देखो, जब ये अपने कासे के अंदर सरकार करीम नवाज ने पूरे आना सागर को भर लिया। ये हवाई फायरिंग नहीं है, अपने तो अपने साइंस ये मान रहे इस बात की कि ये आना सागर इस बात की गवाही दे रहा है कि एक मर्तबा सिमट करके सरकार ख्वाजा करीम नवाज के अल्लाह अकबर कासे में अपने तो अपने गैर भी मानने पर मजबूर हो जाया करते हैं। आप देखें कैसे जाते थे, ये कदम को मुंबई में रखते थे और दूसरे कदम को मदीने शरीफ में रख दिया करते थे। इतने बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर। उनको खबर मिली कि बरेली से बहुत बड़े मौलाना आ रहे हैं, मुजद्दिद वक्त आ रहे हैं, आलमे रब्बानी आ रहे हैं। अपने खुद्दामों को बुलाया, अपने खुलफा को बुलाया, अपने शागिर्दों को बुलाया और नसीहत किया, खबरदार अपने जुबान से कोई ऐसा कलमा ना निकाल देना कि उनके सामने बेअदबी ना हो जाए। खबरदार ऐसे कोई जुमला अदा ना हो जाए जिससे उनका दिल सिकनी हो जाए। अपने खुद्दामों को बुलाया और कहा मेहमान नवाजी का इंतजाम किया जाए, कहवा का इंतजाम किया जाए, शरबत का इंतजाम किया जाए, चाय के इंतजाम की जाए। आज मुजद्दिद वक्त आ रहे हैं, आज यूपी की सरजमीन से, अल्लाह अकबर, बरेली की सरजमीन से एक अल्लाह का मुकर्रब वली आ रहा है, बहुत बड़ा आलमे रब्बानी आ रहा है। अपने खुद्दामों को बता ही रहे थे। जब आला हजरत सरकार बांद्रा के स्टेशन पर पहुंचे, वो बुजुर्ग बाबा नूरुद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने हुजरे से निकले, अपने खुद्दामों के साथ और स्टेशन पर गए। आला हजरत का इस्तकबाल किया और घर लेकर के अपने खानकाह में आ जाया करते हैं। फरमाते हैं बुजुर्ग आप मुलाकात करने के लिए मुझसे आए हैं। कहा हुजूर आपकी जियारत करने के लिए आया हूँ। आप गुफ्तो सुने शुरू हो जाया करती है, बातचीत शुरू हो जाया करती है। हजरत अल्लामा बुरहानुल हक जबलपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह अकबर, जो आला हजरत सरकार के खलीफा में से हैं, आपके खलीफा हैं, वो फरमाते हैं बाबा नूरुद्दीन मदनी और आला हजरत से तकरीबन 2.5 घंटे बातें हुई। मैं अरबी समझ रहा था, फारसी में समझ रहा था, इंग्लिश में समझ रहा था, उर्दू मेरी मादरी जुबान है, जुबान ही है, लेकिन वो दोनों बुजुर्ग ऐसे जुबान में बात कर रहे थे कि तक तक दीदम दम न कसीदम, मैं सिर्फ फटकी निगाहों से देखता रहा। बात क्या हो रही है खुदा को मालूम है, मैं नहीं समझ पा रहा था। जब 2.5 घंटा गुफ्तगू होने के बाद आला हजरत अर्ज करते हैं हुजूर अब इजाजत अता फरमा दीजिए, अब मैं चलूं। तो कहा ऐसे कैसे चले जाएंगे, आप बरेली से आए हैं, आपके मेहमान नवाजी की जाएगी, बताइए क्या पसंद करते हैं, कहवा, चाय, शरबत। बुजुर्ग ने 3 नाम लिया बाबा नूरुद्दीन मदनी ने। आला हजरत का जहन जिस पर जहानत नाश करती है, आपने फरमाया, दिल में सोचा ये बुजुर्ग 3 चीज का नाम लिए हैं, कहवा, शरबत, चाय, और ना जाने इनकी 3 चीजों में से बरकत किसमें ज्यादा हो। तो कहा हुजूर ये तीनों चीज हमें पसंद है। कहा हुजूर ये तीनों चीजें हमें पसंद हैं। तो एक ही गिलास में चाय भी, उसी में कहवा भी, उसी में शरबत भी तहलील करके मिला करके आला हजरत सरकार को दे दिया। बाबा नूरुद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आला हजरत सरकार बैठ जाया करते हैं और पीना शुरू कर दिया करते हैं।
پیچھے سے آواز آتی ہے علامہ برہان الحق جبلپوری کے حضور میں بھی ہوں، ہمیں نہ بھول جائیے گا۔ جو باقی بچا آپ نے علامہ برہان الحق جبلپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما دیا۔ ماں بقیہ علامہ برہان الحق جبلپوری پیتے ہیں، اب دونوں بزرگ آپس میں ایک دوسرے کی تسبوشی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار آگے آگے چلنے لگے، پیچھے پیچھے علامہ برہان الحق جبلپوری جا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے، سوچنے لگے کہ جس سے ملاقات کرنے کے لیے بریلی کا تاجدار آیا ہے، جس سے ملاقات کرنے کے لیے مجدد وقت آیا ہے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا، واقعی یہ تو اللہ کا کوئی مقرب بندہ ہوگا، اللہ کا کوئی ولی ہوگا۔ جتنے بڑی ہستی جن سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، علامہ برہان الحق جبلپوری رحمت اللہ تعالی علیہ مرتے ہیں اور آتے ان بزرگ کے بارگاہ میں، کہتے ہیں حضرت ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے جو دونوں جہان میں ہمیں کام آئے۔ تو آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کیا نصیحت کرو؟ وہ دیکھو جو بریلی کے بڑے مولانا جا رہے ہیں، وہ جدد وقت آجا جا رہے ہیں، ان کے قدم بقدم چلتے جاؤ، جنت کو تمہیں پہنچا دیں گے۔ وادی رضا کے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ مسلمانوں یوں ہی نہیں، اعلیٰ حضرت سرکار کا ہم گنگاتے ہیں، ہم انہیں کا کھاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، آپ ہی کے ذریعے سے آج میرا ایمان سلامت ہے اور انشاءاللہ تعالی مرنے کے وقت بھی ہمارا ایمان سلامت ہے۔ کون اعلیٰ حضرت سرکار ہیں؟ وہی اعلیٰ حضرت سرکار ہیں۔ اللہ اکبر، کون نہیں جانتا امام اہل سنت کو؟ آپ کے خلفاء میں سے حضور سید ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور سید نعیم الدین علیہ رحمت و رضوان ہے، مراد آبادی مفسر قرآن، یہ دونوں لوگ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور غیروں نے تفسیر کر دیا ہے، اب ہمارا بھی تفسیر منظر عام پر آنا چاہیے تاکہ لوگ تفسیر کو پڑھ کر کے اس سے کچھ سبق حاصل کریں، اس تفسیر کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو آپ نے فرمایا سید صاحب دیکھو ہمیں تو اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کے اس کی تفسیر کریں، اس کے ترجمہ کریں، البتہ ہمیں جب میں قیلولہ کرنے کے لیے میں دوپہر میں جب کھانا کھانے سے فارغ ہو جاؤں اور جب میں اپنے بستر پر جاؤں تو تم دونوں حضرات آ جایا کرو، میں اس کا املا کرا دیا کروں گا۔ اللہ اکبر، جوہر سے پہل جوہر کے بعد آپ کھانا تناول فرماتے، آپ بستر پر جب آرام کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، یہ دونوں حضرات آ کر کے تفسیر کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے، اعلیٰ حضرت سرکار املا کراتے، یہ دونوں حضرات اسے محفوظ کر لیا کرتے تھے اور روزانہ یہ معمول بن گیا ہے۔ اور عشاء کے بعد بھی آ جایا کرتے تھے یہ لوگ، فتویٰ نویسی، طلبا کو کیسے پڑھانا ہے، طلبا کو کس طریقے سے پڑھانا ہے تاکہ وہ آگے چل کر کے عالم ربانی بنے، آگے چل کر دین متین کا کام کریں۔ روزانہ ان تو حضرات کی ڈیوٹی رہتی تھی، کس کی؟ سید ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کی اور سید نعیم الدین مفسر قرآن مراد آبادی علیہ الرحمہ کی۔ عشاء کے بعد جاتے تھے دونوں حضرات، اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت انہیں پڑھاتے تھے، املا کرواتے تھے، اچانک فرما دیا کرتے تھے ٹھیک ہے اب کل آ جانا، دروازہ بند کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک دن، دو دن، تین دن ایسا ہوا، ہفتہ گزر گیا ایسا۔ ایک دن سید صاحب نے کہا، سید ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ نے فرمایا سید نعیم الدین سے، فرمایا یہ کیا معاملہ ہے کہ روزانہ نہ کتاب بند کرنے کا موقع دیتے ہیں، نہ قلم اور دوات بند کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اچانک فرما دیا کرتے ہیں ٹھیک ہے کتابوں کو بند کرو اور جاؤ، پھر صبح آ جانا۔ آج ہم رک کر کے دیکھتے ہیں دروازے پر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہمیں کمرے سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ وہ دونوں حضرات دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں اعلیٰ حضرت سرکار چراغ کو بجھا دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک بزرگ آتے ہیں
جن کے چہرے پر اتنی نورانیت تھی کہ اس نور سے اعلیٰ حضرت سرکار کا جو حجرہ شریف تھا وہ پر نور ہو جایا کرتا ہے، اجالا ہو جایا کرتا ہے، اور دروازے سے لوگ جو اس میں سوراخ تھا یہ حضرات جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے چارپائی پر وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت پیر دبا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہی خدا جانے، وہ کس زبان میں باتیں کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ یہ دونوں حضرات دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، جب اول وقت تہجد کا ہو جایا کرتا ہے، فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے اعلیٰ حضرت اٹھتے ہیں، چراغ کو جلاتے ہیں، دروازے کو کھولتے ہیں تو یہ دونوں بزرگ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار جلال میں آ جایا کرتے ہیں۔ کہا سید صاحب پوری رات کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اس کے دروازے کی جاسوسی کرنا جائز ہے؟ تو سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے عرض کیا حضور معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیں ہمیں، لیکن یہ راز کی بات بتا دیں کہ روزانہ آپ کا حکم ہوتا ہے دروازہ آپ بند کر لیا کرتے ہیں، ہم دونوں حضرات کو باہر کر دیا کرتے ہیں، آج یہ بزرگ جو آئے تھے یہ کون ہیں جن کا چہرہ، جن کے چہرے کی روشنی میں اللہ اکبر پورا آپ کا حجرہ شریف بقعہ نور بن گیا تھا، یہ بزرگ کون تھے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں، فرمایا سید صاحب سنو، جب پورے دنیا کا مسئلہ پھنستا ہے تو اس کا جواب میں دیتا ہوں، اور جب میرا مسئلہ پھنستا ہے تو میں بڑے پیر دستگیر کو یاد کر لیا کرتا ہوں، وہ کرم فرماتے ہیں آ کر کے ہمارے مسئلے کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ انہیں کوئی امام محمد رضا خان کہا جاتا ہے، کوئی بزرگ، اللہ اکبر، میں نہیں کہتا، آؤ ذرا دیکھو سید علی حسین اشرفی میاں جو آپ کی چھوچا مقدسہ کے رہنے والے ہیں، یہ بھی آپ کا شمار اللہ اکبر اللہ کے مقرب ولی میں ہوا کرتا ہے۔ آپ عصر کے وقت وضو فرما رہے ہیں، یکایک اپنے چہرے کو آسمان کے جانب اٹھاتے ہیں اور چیخ پڑے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے مرید چاروں طرف سے دوڑے، کہا حضور کیا تکلیف ہوئی ہے؟ کیا کسی موذی جانور نے آپ کو کاٹ لیا ہے؟ کیا بچھو نے آپ کو ڈنک مار دیا ہے؟ یا کوئی مصیبت آ گئی ہے آپ پر؟ اس طرح آپ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ تو کہا انہوں نے ارشاد فرمایا سید علی حسین اشرفی میاں رونے لگے، کہا میں اپنے نگاہ ولایت سے دیکھ رہا ہوں کہ قطب الاقطاب کا جنازہ اس وقت فرشتے اپنے کندھوں پر لے کر کے جا رہے ہیں، میرے تعجب میں پڑ جایا کرتے ہیں، کہا حضور وہ قطب الاقطاب کون ہے؟ فرد الافراد کون ہے؟ کہا سنو وہ کوئی اور کسی کی ذات نہیں ہے، اگر وہ ذات ہو تو امام احمد رضا کا۔ میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ آج ان کا وصال با کمال ہو گیا۔ آپ سے گزارش ہے مسلمانوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں امام اہل سنت کی محبت کو ڈالو۔ آپ کا بچہ سب بن سکتا ہے مگر وہابی نہیں بن سکتا ہے، گستاخ رسول نہیں بن سکتا ہے، دیوبندی نہیں بن سکتا ہے۔ آج یہ گنڈے، آج یہ دیوبندیت کے اللہ اکبر آرمی اہل سنت والجماعت کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ وہابیت جو ملک نجد سے آ کر کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو چھیننا چاہتی ہے، ان سے ہوشیار رہنا پڑے گا اور کہے یا رسول اللہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا؟ اے مسلمانوں دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض، ہم تو ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ اے مسلمانوں اپنا دل اللہ رسول کی محبت سے مدینہ بنا ڈالو،
गुनाह कितने और कैसे, पर रहमत आलम शफाअत आम फरमाए तो बेड़ा पार हो जाए। हमें बुजुर्गों से मोहब्बत करनी है, आला हजरत सरकार से मोहब्बत करनी है, औलियाए कराम से मोहब्बत करनी है। आखिरी बात कह करके मैं अपने तकरीर का इख्तिताम कर रहा हूँ। ऐ मुसलमानों जरा देखो, मैं नहीं कहता, और जरा पूछें अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा से कि आप बताइए कि आला हजरत का मर्तबा क्या है, आप बताइए आला हजरत की इज्जत क्या है, आला हजरत का अजमत क्या है। तो कहा लोगों सुनो, यहाँ तक के लोग अपने पीर पर नाज करते हैं। अल्लाह अकबर, जिनका पीर उन पर नाज करे उसी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। ऐ मुसलमानों, मैं नहीं कहता, आओ जरा देखो, आपके पीर और मुर्शिद मुलाकात करने के लिए महरेरा से बरेली शरीफ आ रहे हैं। आए आपने मुरीदों के साथ, आपने सलाम किया इमाम अहमद रजा से, आला हजरत सरकार से, आपने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा सलाम किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा सलाम किया तो आपने वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू कहा। मुरीद जो आले रसूल के मुरीद थे वो घबरा गए कि देखिए मुरीद आपके हैं, अल्लाह अकबर, और दो मरतबा आपके सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं, ना आपके ताज़ीम में खड़े हो रहे हैं, ना आपकी अदब कर रहे हैं। आपके पीर मुर्शिद आले रसूल मारहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे, कहा हो ना हो, मेरा शहजादा, मेरा रूहानी बेटा इमाम अहमद रजा खान ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो आले रसूल का वफादार है, वो तो हमारा तासीम करने वाला है, हमारी इज्जत करने वाला है। अल्लाह अकबर, मेरे तासीम में खड़ा होने वाला है। हो ना हो, लिखने में आले रसूल की नजर, अल्लाह अकबर, एक पर्दा लगा हुआ था पीछे, आले रसूल की नजर पड़ती है, उस पर्दे पर गौसे आजम तशरीफ फरमा थे। आला हजरत सरकार उनसे बात कर रहे थे। आले मुस्तफा मारहमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने मुरीदों से फरमाया, सुनो, इमाम अहमद रजा मेरे सलाम का जवाब कैसे देता, वो तो बड़े तेज दस्तगीर से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जिससे मुलाकात करने के लिए, जिससे अल्लाह अकबर, जिसको बरकत फराहम करने के लिए, जिसको बरकत देने के लिए बगदाद के बड़े पीर आ रहे हों, और उसी जात मुबारक का नाम इमाम अहमद रजा खान है। माना अरब ने तुझको गाना, गाया आजम ने तेरा तराना, माने तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हजरत। ऐ मुसलमानों, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जब मैं मदीने शरीफ गया तो देखा अल्लाह अकबर, गैर मुल्क के लोग वहाँ खड़े हुए थे, वही कलाम पढ़ रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत को लाखों सलाम। कोई पढ़ रहा है काबे की बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दरूद। आला हजरत सरकार हमें सलाम करने का तरीका भी बता दिया है, मोहब्बत करने का तरीका भी फराहम कर दिया है, और ये पैगाम दे दिया है, जब तक रहो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जात पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहो, आपसे मोहब्बत करते रहो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब रहोगे, और कब्र से उठने के बाद हश्र में भी कामयाब रहोगे। रब कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबों को इमाम अहले सुन्नत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।